ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک زمانے میں ایسی سلطنت تھی جس کی دیواریں سونے سے سجی تھیں، مگر دلوں میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس سلطنت پر ایک ظالم، مغرور اور خود پسند بادشاہ حکومت کرتا تھا، جس کے نزدیک طاقت ہی سب کچھ تھی۔ اس بادشاہ کے لیے رعایا انسان نہیں بلکہ سکے کمانے کا ذریعہ تھی۔ جو ٹیکس نہ دے سکے وہ جینے کا حق بھی کھو دیتا تھا۔ اسی سلطنت کے ایک گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا، جس کے دن قرض میں اور راتیں فکر میں گزرتی تھی۔ ہر سانس کے ساتھ اس کا قرض بڑھتا جا رہا تھا۔ آخرکار مایوسی نے اسے دربار تک پہنچا دیا۔ اس کے دل میں آخری امید کی ایک ننھی سی چنگاری باقی تھی۔ دربار میں اس نے کانپتے ہاتھ جوڑ کر اپنی فریاد سنائی۔ آنکھوں میں آنسو اور آواز میں بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ بادشاہ نے حقارت سے اس کی طرف دیکھا اور طنزیہ انداز میں کہا، غربت کوئی مسئلہ نہیں، یہ صرف ایک ذہنی حالت ہے، جاؤ جا کر محنت کرو۔ یہ الفاظ اس کے دل پر تیر بن کر لگے۔ خاموشی سے وہ شہر چھوڑ کر جنگل کی طرف چل پڑا، جہاں کم از کم درخت تو کسی کو دھتکارتے نہیں۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ایک کبوتر کے گھونسلے پر پڑی، جو تیز آندھی میں گرنے والا تھا۔ اس نے اپنی بھوک اور تھکن بھلا کر گھونسلے کو تھاما اور نرمی سے مضبوط شاخ پر رکھ دیا۔ چند قدم آگے بڑھا تو ایک ہرن شکاری کے جال میں پھنسا درد سے کرا رہا تھا۔ غریب شخص نے بغیر سوچے سمجھے جال کاٹ دیا اور ہرن کو آزادی کی سانس نصیب ہوئی۔ کبوتر اور ہرن نے اس نیکی کو اپنی خاموش زبان میں یاد رکھ لیا۔ کچھ دن بعد وہی ظالم بادشاہ شکار کے شوق میں جنگل آیا، مگر قدرت نے اس دن اس کا غرور نشانہ بنا لیا۔ اسی دوران بادشاہ کا قیمتی ہار جھاڑیوں میں کہیں گم ہو گیا۔ ہرنوں نے وہ ہار ڈھونڈ نکالا اور احسان کے بدلے غریب شخص کے پاس لے گئے۔ ایمانداری اس کی پہچان تھی، اس لیے وہ ہار لے کر ایک بار پھر محل پہنچ گیا۔ مگر بادشاہ کی فطرت نہ بدلی۔ اس نے چور قرار دے کر اندھیری قید میں اسے ڈال دیا۔ یہ ظلم دیکھ کر جنگل کے جانور خاموش نہ رہے۔ قدرت نے خود فیصلہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اگلے دن ایک ہرن نے بادشاہ کو ٹکر مار کر کھائی میں گرا دیا اور کبوتر نے اس کا ہار سانپ کے بل میں گرا دیا، جہاں سانپ نے بادشاہ کو ڈس لیا۔ یاد رکھو دوستو، جو مظلوم کو کمزور سمجھے وہ فطرت کے انصاف سے بچ نہیں سکتا۔ مظلوم کی تخت و تاج کو بھی مٹی میں ملا دیتی ہے۔ اور دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔